کارڈ بھی 2 نمبر بن جاتے ہیں. یہ سارا جھگڑا کس بات کا ہے؟ والد صاحب کا جو میں نے نادرہ کا نکاح نامہ دیکھا، ان کی شادی کو 17 سال ہوئے. لڑکی جس دوران گھر سے غائب ہوئی ہے، جب اس کی اپنا کہتے ہیں درخواست لگی، FIR کٹی ہے، اس وقت اس کی عمر ہے 13 سال 11 مہینے. نکاح نامے کے اندر آپ 18 سال ڈکلیئر کر رہے ہیں، میڈیکل کے اندر آپ 17 سال ڈکلیئر کر رہے ہیں. یعنی آپ نے قانونی طور پر، اور یہ جو ساری جو چیزیں اس کے طور پر کیس کو الجھا دیا گیا، اتنا الجھایا گیا کیس کو کہ فیصلہ کرنے والے مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ کریں گے اور کیا ہو رہا ہے. ماں باپ کنفیوژن کا شکار، ماں باپ مشکلات کا شکار، پوری قوم کی نگاہ اس کیس کے اوپر. دیکھیے یہ کسی کی عزت کا مسئلہ ہے. لڑکی سادات ہے، سیدانی ہے، اولاد رسول ہے. پتہ نہیں کتنی شادیاں اس ملک کے اندر ایسی ہوتی ہوں گی، لیکن جس انداز میں دباؤ کے تحت، پریشر کے تحت اس کیس کو چلایا جا رہا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے پیچھے کون سی قوت کار فرما ہے، کون سی قوت ہے. میں تو عدالت سے کہتا ہوں کہ شفافیت، حقائق پہ مبنی فیصلے دیے جائیں. کیس میں شفافیت ہونی چاہیے. پاکستان کے اندر ادارے، انویسٹیگیشن اداروں کے اندر اتنا جھول کہ آپ کا ایک سرکاری ڈاکومنٹ اس کو کچھ اور ڈکلیئر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے 17 سال پہلے شادی ہوئی ہے. آپ کا میڈیکل کہہ رہی ہے بچی 17 سال کی ہے. تو یہ کتنا تضاد ہے کہ 17 سال میں شادی ہو رہی ہے، 17 سال شادی ہو رہے ہیں، اسی 17 سال کے اندر بچی 17 سال کی بھی ہو رہی ہے. نکاح نامے کے اندر آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں 18 سال. اور وہ تو میرے پاس جو اطلاع آئی ہے وہ تو یہ آئی ہے جن نکاح خان تھے بیچارے، انہوں نے تو ڈینائی کر دیا کہ میں نے نکاح پڑھایا ہی نہیں ہے. تو دیکھیے اس کا مطلب یہ ہے کہ جھول ہے، اس کیس میں دباؤ ہے، اس کیس میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں. کسی کی عزت کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرنا، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا، یہ بڑا سخت مسئلہ ہے. لہٰذا ہمارا مطالبہ یہی ہے، ہماری ایڈوائس حکومت کو یہ ہے، ایک تو پہلے کوشش کیا جائے اس کے تقاضوں کو قانون کے پورا کیا جائے. ولی زندہ ہے، ماں موجود ہے. کون سا قانون ہے جو ماں کو اور ماں کو بیٹی سے ملنے نہیں دے رہا، باپ کو بیٹی سے ملنے نہیں دے رہا؟ کون سی قوت کار فرما ہے جو دباؤ کے اندر جو ہے بیٹی ملنا چاہتی ہے، باپ ملنا چاہتا ہے، عدالت کے اندر آمنے سامنے موجود ہیں، ان کو 55 دن سے 60 دن سے ملنے نہیں دیا ماں باپ کو؟ کیا ماں باپ کیا نعوذ باللہ اس کے خلاف کوئی کام کرنے جا رہے تھے؟ ماں باپ کیا اس کے خلاف کوئی کام کرنے جا رہے تھے؟ نہیں. ماں باپ تو پہلے دن سے اپنا اسٹینڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں اور ڈاکومنٹ دکھا رہے ہیں اور خواہش مند ہے کہ ہمیں ہماری بیٹی سے ملایا جائے، ہماری بیٹی دباؤ میں. دیکھیے اگر کسی کی لڑکی کو اور فشار ہوگا تو اپنا درد دل کس سے بیان کرے گی؟ باپ سے بیان کرے گی، ماں سے بیان کرے گی، یا ہم سے آ کے بیان کرے گی؟ ماں باپ کو ایکسس نہیں دی جا رہی، ماں باپ سے ملاقات نہیں کرائی. عدالت میں جو کچھ تماشا ہوا، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیے، کیا یہ انسانی اخلاقیات کے منافی نہیں ہے؟ کیا یہ شریعت کے منافی نہیں ہے کہ ماں کو گھسیٹا جا رہا ہے، ادھر بچی کو پولیس والے گھسیٹ رہے ہیں؟ ایک تماشا آپ نے بنا دیا ملک کے اندر. قانون ایک فیصلہ کرتا، ماں باپ کو ایکسس دیتا کہ جائیے فلاں امان خانے میں، دارالعمان میں، جہاں بھی آپ نے رکھا ہے وہاں بچی موجود ہے، آپ جا کر اس سے ملیے. ماں باپ کھلے اس سے ملتے. اگر بیٹی کو، اگر بالفرض بیٹی کہتی کہ میں لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو ماں باپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی. لیکن ایک طرف آپ دباؤ ڈال کے اس سے بیان دلوا رہے ہیں، ماں باپ سے اس کو کھینچا جا رہا ہے، گھسیٹا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ کیس جو ہے مشکلات کا شکار ہو رہا ہے. لہٰذا میں پھر کہہ رہا ہوں، جن قوتوں کا دباؤ ہے اس دباؤ کو ختم کیا جائے. عدالت آزاد انداز میں فیصلہ کرے. دیکھیے میں کسی عدالت کے خلاف پھر کوئی بات نہیں کر رہا کہ پھر ایک نیا مسئلہ چڑھ جائے یہاں پر، لیکن میں پاکستان میں پیدا ہوں، مجھے پتا ہے عدالتوں پہ بھی دباؤ آتا ہے، انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں پر بھی دباؤ آتا ہے، اور پھر پاکستان میں بہت کچھ ہوتا ہے. آپ کو 10 تاریخ کو عدالت میں کیس لگنا تھا، 10 تاریخ کو، یہ جو 10 جون گئی ہے، آپ نے اس سے پہلے رات کی تاریخ میں والدین کو فون کیا کل کیس لگ رہا ہے. عدالتوں کی چھٹی ہے، وکلا جج چھٹی پہ گیا ہوا ہے. ایسی کیا ایمرجنسی آ گئی تھی، ایسا کیا مسئلہ آ گیا تھا کہ آپ نے رات کی رات میں عدالتیں کھولی اور بچی کو یہاں پیش کیا، اور ان کے والد لاہور میں تھے، ان کو میسج کیا جا گیا آپ کسی طرح صبح تک پہنچ جائیں. بیچارے وہ کس طرح صبح پہنچے اور آپ نے عدالت میں کیس لگایا، اور پھر دوسرے دن یہاں ہزاروں لوگ مار دیے گئے، دہشت گردی میں مر گئے، سینکڑوں لوگ مار دیے گئے، تہے تیز کر دیے گئے. آج تک کسی عدالت سے کوئی فیصلہ نہیں آیا، نہ دہشت گرد کا، نہ قاتل کا، نہ کسی کا. یہ اتنا ایسا کیس ہو گیا کہ رات کو آپ نے ایک دن پہلے پیش کیا، دوسرے دن آپ نے جو ہے اس کا فیصلہ سنایا اور اس کو پھر لاہور بھیج دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا دباؤ چل رہا ہے. یہ اس میں دباؤ نہیں ہونا چاہیے. ہم علماء کرام صرف اس لیے بیٹھے ہیں اس کے والدین کے ساتھ، اس دباؤ کو ختم کیا جائے، آزادانہ انکوائری ہو، شفاف انکوائری ہو. میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم کسی عدالت کے خلاف نہیں، لیکن آپ نے کیس کو خود الجھایا ہے.
ڈاکومنٹیشن دیکھیے, اس کے تقاضے پورے کیجیے. میڈیکل کے اوپر ان کے والد صاحب نے جو ہے وہ عدم اعتماد کیا ہے. ان کی سربراہی میں, ان کی موجودگی میں جس طرح وہ ریفر کریں اس کے مطابق ایک میڈیکل کمیٹی بنائی جائے, ان کو اعتماد میں لے کر ان کے سامنے یہ سارا پروسیس ہونا چاہیے تاکہ یہ الجھاؤ ختم ہو اور کیس کسی نتیجے کی طرف سے جائے. ہم پورے علماء کرام, چاہے وہ شیعہ, دیکھیں اس وقت ہمارے پاس اہل سنت کے قاضی نورانی صاحب بھی موجود ہیں, کچھ دیوبند علماء کرام بھی آنے تھے, کچھ ابھی پہنچ جائیں گے. ہم نے ان سے بھی رابطے کیے ہیں. یہ صرف ایک لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے, کسی مسلک کا مسئلہ نہیں ہے, اگرچہ کہ اس کا تعلق ہمارے مسلک سے, لیکن ہم مسلک کی بنیاد پہ نہیں بیٹھے. پاکستان کی بچی ہے وہ. یہاں روزانہ ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے. مجھ سے اہل سنت کے کچھ لوگ نازم آباد میں بھی ہیں, ان کی بیٹی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہوا, انہوں نے بھی رابطہ کیا, ہم نے انہیں بھی دعوت دی تھی, ہو سکتا ہے وہ بھی ابھی پہنچ جائے. یہ پاکستان ہے. اس طرح کے لڑکیوں کے ساتھ کھلواڑ ہوا. آپ کی ایک عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ کرمنل کیس ہے, وومن ٹریفک کا کیس ہے, آپ کہہ رہے لڑکی بھاگ گئی, تو پہلے فیصلہ کرو. آپ نے فیصلہ کیا دینا ہے؟ مشکلات کہاں ہیں آپ کو؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, عدالت اپنے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرے. انویسٹیگیشن کرنے والے انویسٹیگیشن آفیسر آزادانہ انداز میں انویسٹیگیشن کریں, اور وہ جو نادرہ کے ڈاکومنٹس ان کے والد کے پاس ہیں, بچی کا پاسپورٹ ہے, بچی کا بے فارم ہے, والد کا جو ہے اپنا کہتے ہیں نکاح نامہ ہے, کمپیوٹرائز ہے, اس کو دیکھ کر فیصلہ کریں. متنازع بیان نہ دیں. وہاں لڑکی کی عمر کچھ اور ہے, کورٹ میں کچھ اور کہہ رہے ہیں, میڈیکل کچھ اور کہہ رہی ہے, نکاح نامہ کچھ اور کہہ رہی ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو دوبارہ انویسٹیگیٹ کیا جائے, اور شفافیت کے ساتھ, بغیر دباؤ کے ساتھ. اگر دباؤ کریں گے تو یہ میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں ہم سب اولاد والے ہیں, آپ میڈیا والے بھی, ہم سب یہاں اولاد والے ہیں. یہ کل اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کی بیٹی کا ساتھ ہوگا, ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ یہ پاکستان ہے, یہاں کیا کچھ نہیں ہو رہا. ابھی بلوچستان کے اندر آپ نے دیکھا ایک وزیر کیا کر رہا تھا لڑکیوں کے ساتھ کھلواڑ, کیا ہوا اس کے خلاف؟ یہاں سے لے جا کر ان کے ساتھ ویڈیو بنائی جاتی تھی, کیا کچھ ہوتا تھا. یہ کل میری اللہ نہ کرے بچی ہو, کل آپ کی بچی ہو, تو کیا ہم آزاد چھوڑ دیں گے؟ یہ چھوڑ کر کے یہ سنی کی بچی ہے, شیعہ کی بچی ہے, یہ فلاں کی مسلک کی بچی ہے, یہ پاکستان کی بچی ہے. میں وزیر اعلیٰ صاحب سے کہتا ہوں یہ کیس یہاں سے گیا کیوں؟ کس کا دباؤ تھا پولیس پر؟ آپ کے آئی جی کو اسی کیس کی وجہ سے معطل کیا گیا. کیا دباؤ ہے ہمیں بتائیں, کس کا دباؤ ہے؟ ہم ادھر رابطہ کریں گے. کیس شفافیت کی بنیاد پر چلنا چاہیے. میں وزیر وفاقی وزیر داخلہ رانا صلی اللہ علیہ صاحب سے بھی کہتا ہوں وہ تعاون کریں اس کیس کے اندر, اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کریں. عدالت اپنے مؤثر کردار ادا کرے. لہذا میں پھر ایک بار آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں بالکل واضح کر رہا ہوں, عدالت کے خلاف کسی کے خلاف ہمارا نہیں ہے, کیس چل رہا ہے, لیکن ہم جو بیٹھے ہیں شفافیت کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم اس کے والدین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. اس صورتحال کے اندر ہم اسلام آباد بھی اسی سلسلے میں جا رہے ہیں. قائد ملت جعفریہ علامہ ساجد نقوی کو ہم مسلسل اس کی اپڈیٹ دے رہے ہیں ڈیلی کی بنیاد پر. وہ بھی اس جریان میں موجود ہیں, سارے کیس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بچی کو انصاف ملے گا, اس کے والدین کو انصاف ملے گا. جو بھی انصاف کے تقاضے ان کو پورا کر کر ان کو انصاف دیا جائے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو. کسی کی عزت کا مسئلہ ہے. میں ان حضرات سے بھی کہہ رہا ہوں جو سوشل میڈیا کے اوپر کسی کی بیٹی کے لیے حضرت فرائی کر رہے ہیں, گفتگو کریں, ڈریں, خدا کا خوف ہے, اولاد رسول ہے, سید زادی ہے, نہ کریں ایسا. ہم بھی کسی مشکل میں اللہ نہ کرے پڑ جائیں تو بڑا سخت ہوتا ہے ماں باپ کے لیے. جو باپ تنہا یہ جنگ 6 مہینے سے 4 مہینے سے لڑ رہا ہو, کس مشکلات سے گزرا ہے, اس کی گھریلو زندگی, اس کی سوشل زندگی, اس کی نوکری, اس کا کاروبار سب تباہ ہو گیا ہے اپنی بیٹی کے لیے. دیکھیے اگر وہ انسان جھوٹا ہوتا, اس کے بیان میں کوئی ہوتا تو اتنا اسٹرگل کوئی نہیں کرتا. بہت ساری لڑکیاں ہیں. اس وقت ایک اور لڑکی کا کیس بھی سامنے آیا تھا, میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن اس نے ڈکلیئر کیا. جی مجھے پتا ہے, میں نام لینا چاہتا, اس نے ڈکلیئر کیا. اس کے ماں باپ نے نہ کوئی بیان دیا نہ کچھ کیا. لیکن یہ باپ اسٹرگل کر رہا ہے, اپنے سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے, آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. آپ اس کی جو ہے سچ سننے کے لیے تیاری نہیں ہے. ادھر کا پریشر, اور یہ وائٹ کپڑوں میں کون ہے جس کا مما بنا ہے؟ بھائی آپ جو بھی ہوں گے سلوار قمیض میں, آپ اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں. آپ کس ادارے سے ہیں, ہمیں کیا معلوم کون ہے آپ. آپ کا پورے سوشل میڈیا پہ زور بنا ہوا, والدین بھی شکایت کریں, نہ اس کی کوئی شناخت ہے, نہ اس کے بارے میں کوئی بتانے والا ہے. وہ لڑکی کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہا ہے, وہ لڑکی کو دھکے دے رہا ہے, ماں باپ کو دھکے دے رہا ہے. بھائی جان آپ جس ادارے کے بھی ہوں گے ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن ذرا اخلاقیات کو مد نظر رکھیے. اخلاق کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کسی کی عزت کے ساتھ اس کو دھکے دینا. پولیس والوں کو بھی کہہ رہا ہوں, آپ جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اس کو اس انداز میں انجام دیجیے. دھکا دینا ماں باپ پہ, عدالت کے اندر مجھے بتایا گیا کہ جب بیٹی سے ماں نے کہا ملنا چاہتی ہوں تو ایک پولیس کی پوری لائن عدالت کے اندر اس بچی کے سامنے کھڑی کر دی. ماں کیا کر رہی ہے؟ وہ ماں ہے, وہ کوئی خود کا شملہ ہمارے جو آپ اس سے بچانے کے لیے پوری قطار کھڑی کر رہے ہیں آپ.
ملے گی تو حقائق بیان کرے گی. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر ختم کر کے بچی کو آزاد چھوڑا جائے, ماں باپ سے ملنے کی جو ہے اس کو اجازت دی جائے تاکہ فیصلہ کسی نتیجے پر پہنچے اور انصاف کے تقاضے پورے ہوں. بہت شکریہ, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. قاضی نورانی صاحب کچھ اس حوالے سے بات کرنا چاہیں گے, وہ آپ سے بات کریں گے, پھر دیگر علماء کرام سوال ہو تو بتائیے. بہت بہت شکریہ. بات یہی ہے کہ دعا زہرا کے کیس میں عدالت نے انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے. بچی کا بغیر کسی دباؤ کے بیان ہونا تھا. جب بچی کا باپ یہ کہتا رہا کہ دوبارہ اس کا بیان لیجئے, تو آخر اس کا بیان کیوں نہیں لیا گیا اور اسے فوری طور پر کیوں اس شہر سے باہر بھیج دیا گیا؟ لگتا ایسا ہے کہ بہت سارے ادارے اس کے اغوا میں ملوث ہیں. کوئی ایسا دباؤ ہے جس کے آگے قانون بھی بے بس ہے. اگر اس طرح کے دباؤ آتے رہے تو پھر شہر میں لاقانونیت عام ہو جائے گی. جو صاحب اختیار چاہے گا کسی کی بیٹی کو اغوا کرے گا اور نگرانامہ ظاہر کر دے گا. بچی کراچی سے باہر کیسے پہنچی, مختلف شہر کس طرح اس کو تبدیل کروائے جاتے رہے, کس طرح 1 مہینے سے زیادہ گزرنے کے باوجود اس کا حوالہ نہیں ملا. اس دور کے اندر یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص پاکستان میں ریاست میں رہتے ہوئے کہیں چھپ جائے, اس کا حوالہ نہ ملے؟ اس کے معنی ہے کہ تمام تر انویسٹیگیشن کے ادارے بے بس ہیں. ان کی انویسٹیگیشن کے اندر اتنا اثر نہیں, وہ اتنے مؤثر نہیں کہ کسی ایک کو برآمد کر سکیں. اور جب انہوں نے تمام اپنے حوالے مکمل کر لیے تو بچی کو ظاہر کر دیا. جب نادرہ کا سرٹیفکیٹ موجود ہے, اس کے تعلیمی سرٹیفکیٹ موجود ہیں, تو اس کی عمر کی کسی اور تصدیق کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی انسان کی عمر کی تصدیق میڈیکل کروا کے اس وقت کی جاتی ہے جب تک کہ اس کا کوئی پیدائش کا سرٹیفکیٹ نہ ہو, کوئی تعلیمی سرٹیفکیٹ نہ ہو. جب وہ سارے سرٹیفکیٹ موجود ہیں تو اس کی تصدیق کروانا لایعنی ہے. یہی میرا کہنا ہے کہ اس معاملے کو خالصتاً انسانی بنیاد پر دیکھا جائے اور اسے انصاف فراہم کیا جائے. اس کے والدین سے اس کی ملاقات کروائی جائے. چیف جسٹس آف پاکستان اس کیس کو دیکھیں اور دیکھیں کہ وہ کون سے عناصر ہیں جو عدلیہ پہ سر انداز ہو رہے ہیں, جو انویسٹیگیشن میں سر انداز ہو رہے ہیں اور ایک کیس کو بگاڑ رہے ہیں. اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں, یہ ہمارا مطالبہ ہے. مولانا رضی اللہ صاحب آئیے تھے مسائل. بہت مختصر اس حوالے سے یہ جتنا بھی برادران بزرگان نے ابھی بیان کیا, ان تمام نکات کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اس بات سے اتنا مختصر کرنا چاہوں گا کہ اس وطن عزیز میں پاکستان جو کہ اسلام کے نام پہ بنایا گیا, مسلمان یہاں پر رہتے ہیں اور ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے آئیں کہ پاکستان میں اسلامی ثقافت, اسلامی اقدار کی حکومت ہو. آئین ہمارا جس میں لکھا ہے کہ قرآن و سنت کی بالادستی ہوگی. ہر قانون جو بھی جس سطح پہ بھی بنے گا وہ اسلام سے متصادم نہیں ہوگا. آپ جانتے ہیں اور بہت بہتر انشاءاللہ متوجہ ہے کہ ایک عرصے سے پاکستان کے کلچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا ہو یا دیگر ذرائع ہو, اب تعلیمی ادارے بھی اس حوالے سے استعمال کیے جا رہے ہیں. سلیبس کے اندر جو کچھ ہوا یہ سارے مسائل ہیں. خطرہ یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ٹیسٹ کیس کے طور پر یہ 2-3 کیس بنے ہیں اور آگے چل کر پاکستان کے کلچر کو, قانون کو تبدیل کر کے پاکستان کے معاشرے کو مغربی معاشرے کا رنگ دینے کی کوشش کی جائے گی. آنے والے وقت میں یہ جو آج ہمارے فیملی کی اقدار ہیں, اسلامی اقدار, ماں باپ کا کنٹرول, نظام تربیت, اس نظام تربیت سے, فیملی کنٹرول سے کہ جس میں بچیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے, اسلامی اخلاقیات اور تعلیمات جو انہیں دی جاتی ہیں ان سے نکال کر ان آنے والی ہماری موجودہ اور آنے والی نسل کو آزاد نسل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ یہ وہ کلچر ڈیولپ ہو سکے یہاں پر جو مغرب میں ایک آزاد کلچر ہے کہ جہاں ماں باپ کا کوئی اختیار نہیں. بچہ بھی فون کر کے اپنے ماں باپ کی شکایت کرتا ہے اور پولیس آگے ماں باپ کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے. کوئی حق نہیں ہے والدین کو اپنے بچے کی تربیت کرنی, اپنی مرضی کے مطابق تربیت کرنے کی. جو وہاں کا قانون بنا ہوا ہے بچہ اس قانون کے مطابق اپنے رائٹس رکھتا ہے. اسلام نے جو رائٹس دی ہیں والدین کو اور جو اولاد کے پاس ہیں ان رائٹس کو ختم کر کے مغربی قوانین کے تحت ایک معاشرہ یہاں پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. قانون میں تبدیلی لے کے آنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہت خطرناک بات ہے. نہ میری بیٹی محفوظ رہے گی, نہ آپ کی بیٹی کل محفوظ رہے گی, نہ میری نسل محفوظ رہے گی, نہ آپ کی نسل محفوظ رہے گی. آج اگر اس حوالے سے درست قدم نہیں اٹھایا اور اداروں نے اپنی آئینی ذمہ داری, اخلاقی ذمہ داری, دینی ذمہ داری ادا نہیں کی
تو کل سب پچھتائیں گے، مگر اس کے بعد تبدیلی نہیں آ سکتی. ایک بار اگر یہ بے راہ روی جسے کنٹرول کرنے کی علماء گرامی قدر، بزرگان، والدین، اہل اقدار جنہیں کہا جائے وہ کوشش کرتے ہیں، اگر ایک بار معاملہ ہاتھ سے نکل گیا اور پارلیمنٹ میں آپ کو پتہ ہے جب چاہتے ہیں تو جیسے چاہے قوانین بنا لیتے ہیں. اگر یہ قوانین اس طرح کے بنا لیے اور آزاد فکر لوگ پارلیمنٹ میں پہنچ کر اگر اس قسم کی تبدیلی لے آتے ہیں تو آپ اور میں سوائے پریس کانفرنس کے اور کچھ نہیں کر سکیں گے. نسلیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی. لہذا اپنی نسلوں کی عزت، آبرو، ان کی اسلامی اقدار بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کیس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا جائے. اور جہاں بھی جھول نظر آ رہا ہے، یہ بات میں بڑے واضح انداز میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ مولانا نے بڑی محتاط انداز میں بات کی ہے، ہمارے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس میں کالی بھیڑیں موجود نہ ہوں. سب اداروں کے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں جن کی خیانتیں موجود ہیں اور اس سے زیادہ آپ مطلب واقف ہیں. ایک تاریخ ہے. ان کالی بھیڑوں سے خدا نخواستہ اگر پاکستان کے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر اس کا ہمیں بہت بڑا ایک طویل عرصے تک خمیازہ بھگتنا پڑے گا. لہٰذا ان کالی بھیڑوں کو کنٹرول کیا جائے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہوں، یعنی عدلیہ ہو، آرم فورسز ہوں یا سوشل ادارے ہوں، جتنے بھی ادارے ہوں، جہاں جہاں کالی بھیڑیں موجود ہیں، حتیٰ لباس روحانیت کے اندر بھی اگر کالی بھیڑیں موجود ہیں تو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اگر نہیں کیا تو یہ وطن عزیز بکھر جائے گا. اس کے لیے آنے والے وقت میں بڑے خطرناک حالات ہوں گے. اس وقت ہم پھر کوئی کردار ادا نہیں کرتے. آج ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، حتی المقدور کوشش کر رہے ہیں، مل کر سب بیٹھیں اور بلا تفریق مکتب رنگ و نسل کی کوشش یہ ہے کہ کسی پاکستان کی ان اعلیٰ اقدار کی حفاظت کی جائے، معاشرے کی حفاظت کی جائے اور وطن عزیز جس ہدف اور مقصد کے لیے بنایا گیا تھا اس مقصد کی جانب وطن کو آگے اچھا سر یہ بتائیے گا، آپ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ دعا اگر یہ بات ایڈمٹ کر دیتی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دعا تو عدالت کے سامنے واضح الفاظوں میں یہ کہہ چکی ہے کہ وہ والدین کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، شادی انہوں نے کی ہے، تو پھر پاکستان میں آپ کی اجازت ہے، پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ یہ مشہور ہے کہ ہمارے بہت سے ادارے ایسے ہیں کہ جو ہاتھی سے یہ کہلوا سکتے ہیں کہ میں چوٹی ہوں اور شیر سے کہلوا سکتے ہیں کہ میں چوہا ہوں. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں پر وہ ایک بچی، معصوم بچی ہے، زیادہ شعور نہیں رکھتی، نہ جانے اس پر کیسا پریشر، اسے کیا کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ یہاں پہ امکانات موجود ہیں. لہذا اس بچی کا اسٹیٹمنٹ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں جب تک کہ ایک بار آپ بالکل آزاد فضا میں والدین سے ملاقات نہیں کروا دیتے اور اس کے بعد اگر وہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے اپنے والدین سے آزاد ملاقات کرنے کے بعد اگر وہ کہتی ہے کہ میں ایسا چاہتی ہوں تو پھر اس کا اختیار ہے. اگر والدین سے آپ ملاقات کرانے سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ اس لیے کہ خوف اس بات کا ہے کہ کہیں پریشر سے نکل نہ جائے جو اس کی برین واشنگ کی ہے اور جو اس کے اوپر دباؤ لایا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ سے ہٹ کے بیان دے. صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ جہاں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شفاف ہونی چاہیے تحقیقات، تو کیوں نہ یہاں پہ جی آئی ٹی کو انوالو کیا جائے. کہ بہت بڑا ایشو ہو گیا ہے پاکستان کا کہ اس میں جی آئی ٹی تشکیل دی جائے اور خاص طور پہ جو پوائنٹس آپ نے یہاں ڈکلیئر کیے شرعی، وہ شرعی پوائنٹس بھی عدلیہ کو دیے جائیں آپ کی طرف سے ایک درخواست کی صورت میں. یہ علماء اکرام جو ہے متفقہ طور پر اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ یہ چیز ہونی چاہیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ دیکھیے ممکن تو ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کی ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، آزادانہ ایک پینل بنے جو اس کی انویسٹیگیشن کرے اور حقائق پہ مبنی جو ہے جو چیزیں وہ سامنے لائی جائیں، کیونکہ ایک معمہ بنتا جا رہا ہے، عوام بھی الجھاؤ کا شکار ہے اور عوام میں بھی کنفیوژن پائی جاتی ہے. اتنا نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ ہماری بہن نے بھی کہا کہ وہ کھڑے ہو کے عدالت میں دیکھیے، عدالت میں تو بڑے بڑے آپ کے جو ہے وہ بڑے بڑے بیانات دلوا دی جاتے ہیں. ہمارا مطالبہ صرف یہی کہ اس کو آزاد چھوڑے، اس ڈپریشن سے، اس پریشر سے نکال کر اگر وہ آزاد ہو کر فیصلہ کرتی ہے، سب کے سامنے کہتی ہے ماں باپ کے سامنے میں اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تو پھر ماں باپ بھی نہیں روک سکتے اس کو. لیکن اگر وہ دباؤ میں اگر یہ بیان دے رہی ہے اور باپ سے کچھ اور کہہ رہی ہے، عدالت میں کچھ اور کہہ رہی ہے، تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ قوتیں ہیں جو اس پر دباؤ ڈال رہی ہیں اور اس کیس میں حائل ہونا چاہتی ہیں، ان قوتوں کو حائل نہیں ہونا چاہیے. جوڈیشری انکوائری کرے، ایک آزاد اعلیٰ تحقیقاتی کمیشن بنے اور اس کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں حقائق پہ مبنی اگر چیزیں پیش کی جائیں، حقائق سنے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن یہ ڈیمانڈ ان کے والدین کی ہوگی، ہم ان کو یہ ایڈوائز دے سکتے ہیں. مولانا صاحب ایک یہ ریمارک دے دینا کہ فیصلہ دعا کے اوپر دیکھیے جہاں عدالت نے اس کے بعد دعا پہ فیصلہ چھوڑتی ہے، دعا فیصلہ کرنے کا اختیار جب رکھتی ہے جب وہ آزاد ہو.
اس کی والدہ کی جو آخر میں اس سے بات ہوئی، اس کی والدہ نے یہی تو کہا کہ میری بچی نے کہا میں بیان دینا چاہتی ہوں. جب وہ اپنی ماں سے ملی، اس نے اپنائیت کا احساس کیا اور اس نے اپنا دل کھول کر بیان کیا کہ میں عدالت میں بیان دینا چاہتی ہوں. تو کیا کہا آپ کے سامنے؟ یہی کہا نا، بس جو بیان ہونا تھا ہو گیا. بچی جب تک ڈپریشن سے، دباؤ سے نہیں نکلے گی، اس کو آزاد فیصلہ کیسے دے سکتی ہے؟ اس پر دباؤ، یعنی مجھ جیسے آدمی کو بھی عدالت میں کھڑا کر دی جائے تو اس کی انوائرمنٹ تو فاروق ستار نے بولا تھا کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا، میں اپنی پوری پارٹی دوسری پارٹی کے ساتھ ضم کر رہا ہوں، مجھے ایک بندہ لے کے چلا گیا. فاروق ستار جیسا اتنا بڑا آدمی وہ انڈر پریشر آ گیا تو 14 سال کی بچی ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے، یہی بات شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو یہ بات کہتے ہوئے. سوال لیجیے سر. سوال کیس اور دعا زہرا کا کیس تقریباً 4-5 دن کا عمران قاسم اور دعا زہرا ایک کیس فوراً حل ہو گیا. دوسرا کیس بہت پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اس قوت کا پتہ نہیں چل رہا ہے. آئی جی صاحب کو بھی ہٹا دیا گیا عہدے میں، آئی جی صاحب بھی نہیں بتا سکے کہ کون سی قوت پیچھے لگی ہوئی ہے اور کون سی ایسی قوت ہے جو پورے پاکستان میں، یعنی صوبہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، وہ قوت کی پاور تبدیل نہیں ہو جاتی. یہ کون بتائے گا؟ نہ آپ کو پتا ہے، نہ دعا کے والد کو پتا ہے، نہ آئی جی سندھ کو پتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ سندھ کو پتا ہے. یہ کون بتائے گا وہ قوت ہے کون؟ سر اسی سے میں ملتا جلتا ایک سوال اور لے لیجیے، اسی سے ملتا جلتا. دیکھیے آپ نے بھی مولانا رضی اظہر صاحب نے کہا کہ جناب ہم اسلامی قانون اور جو پاکستان کو جس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، آپ اس طرف توجہ دیجیے. سوال سنجیدہ ہے. ایک منٹ پلیز یار، ایک منٹ پلیز. بات صحیح ہے. میں جو بات کر رہا ہوں، دیکھیے ہم یہی کہہ رہے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ آخر وہ کون سی ایسی قوت ہے جو عدالتوں پہ بھی حاوی ہوتی ہے. ہمارا سوال بھی یہ ڈکلیئر کون کرے گا؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ نہ یہ میں ڈکلیئر کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن جو اشارے ہوتے ہیں، جو شائبے ہوتے ہیں، جو ہمیشہ ہر چیز پر اثر انداز ہوتی ہیں قوتیں، ممکن ہے کہ وہ وہی قوتیں ہوں جس کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور جس کا تبصرہ جو لوگ ہیں سوشل میڈیا بھی کر رہے ہیں. اگر وہ قوتیں بھی ہیں تو میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کے گھر میں ہی بیٹیاں عزت دیں، خدا کا خوف کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلہ صرف سادہ شادی کا نہیں تھا پسند کی. اس کا مسئلہ وہ جو پہلے ایک جج نے کہا تھا کہ کرمنل کیس ہے، وومن ٹریفک کا کیس ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ اسی سلسلے میں جا رہا تھا جب یہ تحقیقات شروع ہوئی اور لوگ گرفتار بھی ہوئے پنجاب کے اندر جس کو اب دبایا گیا ہوا ہے. اگر یہ کیس کھل جاتا تو شاید بڑی بڑی طاقتیں سامنے آ جاتی. لہٰذا وہ قوتیں اب اس میں حائل ہوئی ہیں تاکہ یہ پردہ چاک نہ ہو جائے. میں پھر کہہ رہا ہوں، آزادانہ انویسٹیگیشن، عدالت ایک بڑا ادارہ ہے، بڑی طاقتور ہوتی ہے چیز یہ، لیکن اگر وہ اس طرح کا پریشر لے کر ایک بچی معصوم کی زندگی سے کھیل لیں گی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دفعہ کھیل لیا آپ نے تو پھر یہ دروازہ کھول دیں گے اور یہ ہمیشہ اس ملک پہ کھلواڑ ہوتا رہے گا. عوام کو چاہیے کہ وہ اپنا پریشر بڑھائے. عوام کے پریشر کے آگے کوئی طاقت نہیں کھڑی ہو سکتی. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے بالکل یہ جتنے پریس کانفرنس کیا، اس حوالے سے میں کافی اسٹڈی کرتا رہا ہوں. آپ نے جو سوال ابھی کیا کہ جناب پریس کانفرنس کریں، فلاں کریں، آپ کا مسئلہ اس طرح سے حل نہیں ہوگا کیونکہ یہ ایک خاص مکاتب فکر کی طرف ہے اور وہاں پہ انسانی ہمدردیاں بہت کم ہیں. آپ کو یہ جو مولانا رضی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اس طرف جانا چاہیے جہاں پہ پاکستان کے قانون کو تبدیل کیا جا رہا ہے. جیسے باہر قانون ہونے کا 12 سال کا بچہ والدین پہ اگر الزام لگاتا ہے تو اس کو اریسٹ ہو جاتا ہے. ہم اس طرف جا رہے ہیں. آپ نے تحریک اس طرح چلانی ہے جس میں کامن طور پہ ہم اپنی تحریک کو لے کے جائیں اور سب کو ملا کے اس تحریک میں شامل کریں. اگر ایک نقطۂ نظر پہ لے کے جائیں گے تو شاید ہم وہ نتائج حاصل نہیں کر سکیں جو لینا چاہیے. دیکھیے اسی لیے دیکھیے آج ہمارے ساتھ قاضی نورانی صاحب بھی موجود، 2-3 علماء کرام اور بھی آنے تھے، ٹھیک ہے نا. ہم اس کو مسلک کی بنیاد پر نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم تو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایشو ہے. کل میری بیٹی کے شیعہ کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، سنی کی بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم نے پہلے ہی آپ کے سامنے واضح کیا کہ یہ شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے بھائی، یہ ایک قومی مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے. مقتدر شخصیات کو کودنا چاہیے. میں نے تو پرسوں پاکستان کی بیٹی ہے، میں نے تو کہا تھا کہ زرداری صاحب کو چاہیے، وہ آپ کے سندھ کی بیٹی ہے نا، آئے کودیے. بلاول صاحب آپ آئیے. وزیر اعلیٰ صاحب کو کودنا چاہیے تھا. یہاں کیس تھا، یہاں سے کیسے چلا گیا وہاں، اور پھر وہاں دوسری بات ہو رہی ہے، اب دوبارہ یہاں لانے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ لہذا اس میں سیاسی شخصیات جو سنجیدہ ان کو بھی کودنا پڑے گا، مذہبی شخصیات جو کسی مسلک سے بھی تعلق تھی ان کو کود کر بیچ میں مسئلے کو حل کرنا پڑے گا، اور یہ فرقے سے بالا ہو کر اسے سوچنا پڑے گا. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. جمعے کو ایک احتجاج ہوا تھا جس میں آخری سوال لے لیں، آخری سوال. جمعے کو ایک احتجاج ہوا تھا جس میں ایک اہل سنت اور ایک اہل حدیث فیملی بھی سامنے آئی تھی اور انہوں نے کہا اس میں وہی وردی والا، سفید وردی والا شامل ہے. تو اس حوالے سے ان اہل سنت کی فیملی کو ہم نے رات کو اپروچ کیا تھا کیونکہ ریٹ نائٹ ہم نے فیصلہ کیا تھا، ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، اور آئندہ کوشش کریں گے کہ پلیٹ فارم میں وہ پلیٹ فارم میں وہ فیملی بھی ہمارے ساتھ درمیان میں. ہمارے لیے مسئلہ نہیں، ہم نے ان سے رابطہ کیا تھا رات کو اور ہم ان کو بھی بٹھانا چاہ رہے تھے اس کے اندر تاکہ یہ مسئلہ مسلک سے بالا ہو. جی فرمائیے کیا کہتے ہیں؟ آخری سوال. مولانا صاحب پرسوں جو وہاں پہ احتجاج کیا تھا سی ایم ہاؤس کے سامنے،
वहाँ पे जो बंदा अहले सुन्नत का आया था उसने ये बयान भी किया तो जो सफेद कमीज शलवार में वो बंदा आइडेंटिफाई होना चाहिए। है वो इस पूरे केस में परसों भी इन्वॉल्वमेंट था और ये दंदनाते हुए घूमते हुए फिर रहा था कि मैं दुआ ज़हरा का बाप हूँ। तो ये क्या वो मैंने कह दिया आपके सामने, मैंने सवाल का जवाब दे दिया, वो अहले सुन्नत वाला मसला कह दिया। आइंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोशिश करेंगे, वो भी यहाँ मौजूद हो। बंदे को तो पकड़े ना आप। दूसरा ये कि मैंने कह दिया वो वर्दी वाला जब अपनी शनाख्त कराए और जो कानूनी तकाजे वो पूरा करे, धक्कम देना, ये करना, वो करना, उस पर सर अंदाज होना, ये उसका काम नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत मेहरबानी। सूबे पंजाब पाकिस्तान की हदूद से बाहर है कि वहाँ का कानून अलग वो है। कह दिया मैंने, बात कह दी मैंने, एक कानून होना चाहिए, कह दी मैंने। बहुत शुक्रिया आप हजरात का, बहुत मेहरबानी। वो बात मैंने कह दी। अस्सलाम वालेकुम। आ रहा हूँ। हाँ वही ना बात कल करवा ना आपकी दुआएं तक ओके आप ठीक है मैं नहीं,